الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں رمضان کی مجالس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے اکابر جب کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تھے تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس نے زندگی میں کتنے رمضان گزارے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک اس بندے نے زندگی کے اتنے رمضان گزارے، یہ بزرگی کا ایک معیار ہوتا تھا۔ اور پھر رمضان مبارک کا بھی آخری عشرہ جو جہنم سے بری ہونے کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے انتہا بارش ہے۔ ہم آج رات کی مجلس میں سورہ قصص کی تفسیر پڑھیں گے۔ قصص کہتے ہیں قصے کی جمع کو، کئی ساری کہانیاں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی قصوں کو جمع کر دیا۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیسے عطا فرمائی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا معاملہ بنا، پوری تفصیل ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بہت مشابہت ہے، بہت مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہ جو کما کا لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے قریش مکہ کی طرف نبی علیہ السلام کو بھیجا، تو آپس میں مناسبت بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات کہ اس صورت میں فرعون کا تذکرہ ہے، جو وقت کا ایک جابر حکمران تھا اور وہ اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس میں ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا سبق ہے، کیونکہ ابو جہل بھی سردار قریش کا بڑا تھا اور وہ بھی اپنے اختیارات کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ پھر اس میں ایک سبق عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل فرعون کے سامنے بے بس تھے اور پس رہے تھے ظلم کی چکی میں، اللہ نے حالات کو ایسا پلٹا کہ وہ اس ظلم کی چکی سے باہر نکلے اور اللہ نے ان کو آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ تم مکہ کے اندر رہتے ہوئے قریش مکہ کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، مگر اللہ وقت کو بدلے گا اور اللہ تمہیں بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام جب ہجرت فرمانے لگے تو آپ کا دل بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو آپ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ بیت اللہ، اگر یہ لوگ مجھے باہر جانے سے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا یہاں سے۔ تو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً حالات کے پیش نظر نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ اب جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی تو آپ کا دل غمزدہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا تھا مدین کی طرف، اور وہ 10 سال اپنے ملک سے دور رہے تھے۔ پھر جب واپس لوٹے تھے تو اللہ نے نبوت دے کے لوٹایا اور ان کو کامیاب کر دیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، آپ کچھ سال وہاں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح بنا کر پھر مکہ واپس لوٹا دیں گے۔ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ٹھکانے پر واپس لوٹا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی مل گئی۔ اور اس میں یہود کے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کی تفصیلات تو تورات اور انجیل میں ہیں، نبی علیہ السلام کو تو کسی نے نہیں پہنچائی۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ علم ان کو اللہ نے دیا ہے۔ تو یہودیوں تم بھی اپنے رب کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھو اور اس رسول کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو ایک صورت ہے، لیکن اس نے معاشرے کے ہر طبقے کو، ہر بندے کو گویا سبق سکھا دیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس لیے سورت کا نام ہے القصص، قصوں والی سورت۔ چنانچہ یہ سورت شروع ہوتی ہے طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات یہ ایک معجزاتی حروف ہیں کہ جن کی تفصیلات کا بندوں کو نہیں پتہ، اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا، مگر مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں۔ بعض لوگ محبت میں ایک دوسرے کو ایسے اشارے کر جاتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بات کہہ گئے۔ جیسے عربی کا ایک شعر ہے، فَقُلْتُ لَهَا قِفِي، میں نے اس کو کہا کہ تو رک جا، فَقَالَتْ لِي قَاف، اس لڑکی نے جواب دیا کہ کفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قاف کہہ دو تو میں سمجھ جاؤں گی تمہارا مطلب کیا ہے۔ تو قاف کا حرف ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ محب کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے قرآن کو شروع کیا تو الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور اس کو لانے والے جو واسطہ بنے وہ جبرائیل، لام جبرائیل کی آ گئی۔ تو اللہ کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بواسطہ جبرائیل آیا ہے۔ تو الف لام میم 3 حرف ہیں، لیکن دیکھو ان 3 حرفوں میں بھی کتنی بڑی جو ہے وہ حکمت موجود ہے۔ اسی طرح طا سین میم، مفسرین نے لکھا کہ اگر طا سے مراد لیا جائے طور اور سین سے مراد سینا تو میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام۔ تو طا سین میم کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ طور سینا میں جو ان کو نبوت ملی تھی اس واقعے کا تذکرہ ہے اس میں۔ ایک نقطہ مفسرین نے اور بھی لکھا ہے، طا کا جو حرف ہے نا، آپ دیکھیں تو جیسے سانپ ہوتا ہے نا، نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر اس نے یوں کنڈلی کی ہوتی ہے، تو سانپ کی شکل طا کے حرف سے ملتی جلتی ہے۔ تو قرآن کی جس صورت میں بھی طا کا حرف شروع میں آیا ہے حروف مقطعات میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا ضرور تذکرہ ہے۔ جیسے سورت طا سین میم یہ ہے، یہ سورت طٰہٰ ہے، تو ان میں سانپ کا تذکرہ ہے۔ تو جہاں بھی حروف مقطعات میں آپ طا کا حرف دیکھیں، آپ سمجھ لیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثعبان کا تذکرہ ضرور ہے۔ تو طا سین میم یہ 3 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔
نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ نتلو علیک، اللہ فرماتے ہیں ہم پڑھتے ہیں تمہارے اوپر خوبی خبر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا اللہ فرما رہے ہیں نتلو علیک، ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے اس کی سند مسلسل ہے، کہ ہمیں قرآن پہنچایا نبی علیہ السلام نے، اور نبی علیہ السلام کو پہنچایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور جبرائیل علیہ السلام کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ نتلو کا لفظ بڑا قیمتی ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کی جو سند ہے وہ متصل ہے اللہ کے ساتھ، یہ بغیر کسی سند کے نہیں ملا، یا کمزور سند سے نہیں ملا، یہ بہت مضبوط واسطے کے ساتھ میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق۔ آگے فرمایا لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کافر ہیں وہ تو اس پر توجہ ہی نہیں دیں گے اور اسے عبرت حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان والے اس سے سبق سیکھیں گے، اس لیے یہ ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ لقوم یؤمنون فرمایا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں اپنے ملک میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے رعایا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب یہ کہ اس نے رعایا کے گروہ بنا دیے تھے، ایک اس کا پسندیدہ گروہ تھا اور ایک کمزور گروہ تھا بنی اسرائیل والوں کا۔ تو بنی اسرائیل والوں کو تو اس نے ایسے بنا دیا تھا جیسے کوئی دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں، اور جو اس کے اپنے قبطی تھے ان کو اس نے اونچا درجہ دیا ہوا تھا۔ یہ بھی حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کر دو اور اس پر حکومت کرتے رہو۔ چنانچہ ایک طبقہ اس کے بارے میں لگا رہے گا، دوسرا اس کے بارے میں لگا رہے گا، اور حکمران صاحب آرام سے حکمرانی کرتے رہیں گے۔ تو فرعون کی حکومت کا طریقہ کار یہی تھا۔ یستضعف طائفة منہم، اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ تھا بڑا فسادی، بڑا مفسد تھا۔ دیکھیں فرعون نے ایک خواب دیکھا، جب اس نے تعبیر پوچھی تو اس کو تعبیر دینے والوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہارے اسے تاج و تخت کو چھین لے گا۔ تو فرعون کو بڑی فکر پڑ گئی کہ یہ کہاں سے لڑکا آ گیا جو مجھ سے میرا تاج و تخت چھین لے گا۔ فرعون 18 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور تقریباً 60 سال اس نے بادشاہی کی۔ جوانی کی زندگی، خزانے پیسوں سے بھرے ہوئے اور اختیارات بے حساب، تو دماغ تو خراب ہونا ہی تھا۔ اس لیے اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہیں پالتا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ اس نے کیوں کیا تھا کہ جوانی میں اس کو بادشاہی مل گئی تھی اور لمبا عرصہ بادشاہی رہی، اختیارات رہے، وسائل رہے، تو بندے کا دماغ جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اتنا جابر بادشاہ تھا کہ بنی اسرائیل والوں کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، اور جو اس کی اپنی قوم تھی وہ اس کے ساتھ تھی کہ جی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ماریں ان کو اور ماریں، وہ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے کہا
کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ مگر قرآن مجید کی یہ گہرائی ہے کہ بچے کو اگر ذبح کرنے کا نام لیا جائے نا تو بندے کا خون کھولتا ہے کہ ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل والوں کو غیرت دلانی تھی کہ دیکھو وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا تو بچوں کا نام لیا گیا، اور اگر کہتے نا کہ تمہاری بچیوں کو زندہ کر دیتا تھا تو اس سے ان کی غیرت نہ بھڑکتی۔ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جب عورت کا نام آ جائے تو پھر بندے کی غیرت جاگتی ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ بچوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو مار دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ تھا بڑے فساد بچانے والوں میں سے۔ ونرید، اور ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حالات کو اسی طرح پلٹتے ہیں۔ حکومتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا، مگر اللہ حالات کا بدلنے والا ہے۔ اللہ ایسی طرف سے آتا ہے جس کو ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ نہ فرعون کا تخت و تاج رہا، نہ اس کی حکومت رہی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دی اور زمین کا وارث بھی بنا دیا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کمزور لوگوں کو ہم امام بنائیں اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین کے اندر قدرت دیں، بسائیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی وہ ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی تخت و تاج چھین نہ لے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا، ہم ان کو دکھا کر رہیں گے کہ دیکھو تم سے تخت و تاج کیسے چھینا جاتا ہے۔ یہ تو سورت کے شروع میں تمہید وادی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پہلا قصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ یہ وحی کا لفظ کبھی کبھی الہام کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے وحی نازل کی، تو شہد کی مکھی کو الہام ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان ارجعی ہے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو ڈر لگے کہ اس کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اس کو ڈال دیں دریا کے اندر۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہیں گھبرانا بھی نہیں۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب بتائیں ایک والدہ کے لیے کیسی عجیب صورتحال ہے۔ یا اللہ اگر آپ میرے بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو میں بچے کو گھر کے کسی کمرے میں سلا دیتی ہوں، کوئی اس طرف جائے ہی نہ، میرا بچہ محفوظ رہے گا۔ اس سے زیادہ ہے تو یا اللہ میں اس کو کسی غار کے اندر رکھ کے آ جاتی ہوں، میرا بچہ غار میں محفوظ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میری بندی، میں نے تو آنکھوں کے خلاف کروانا ہے، مشاہدے کے خلاف کروانا ہے۔ تم میرے اوپر بھروسہ کرو گی تو یہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کرنا کیا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دو۔ اب بتائیے اگر بچے کو بکسے کے اندر ڈالیں اور بکسے کو پانی کے اندر ڈال دیں تو بچے کا بچنا تو مشکل نظر آتا ہے۔ کیوں کہ اگر اس میں سوراخ ہوں گے تو پانی اس میں چلا جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر اس کو واٹر ٹائٹ کریں تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا، بچہ سانس بند ہونے سے مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے کہ بچے کو اگر بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں ڈالا تو بچہ یقیناً مر جائے گا،
یا تو پانی کی ڈوب کے مر جائے گا یا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے مر جائے گا. یہ بچہ بچتا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا تخافی ولا تحزنی، تم نے خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے گھبرانا بھی نہیں ہے. دو طرح کا ہوتا ہے مسئلہ. ایک ہوتا ہے باہر کا خوف، اس کو خوف کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اندر کا غم، اس کو حزن کہتے ہیں. ولا تخافی ولا تحزنی، تمہیں ڈر بھی کوئی نہیں ہو اور تمہیں اندر کا غم بھی کوئی نہ ہو. انا رادوہ الیک، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے. اب یہ ایک فکرہ ہے، لیکن اس ایک فکرے میں قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع کر دیا. دو خبروں کو جمع کیا، دو حکموں کو جمع کیا، دو نہیوں کو جمع کیا، اور دو خوشخبریوں کو جمع کیا. ایک ہی آیت کے اندر ان 8 چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا. ہے کسی کا کلام ایسا کہ جو اتنا مختصر ہو اور چند الفاظ کے اندر ان ساری چیزوں کو آپس میں سمیٹ لے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان ارضعی ہے. یہ ارضعی پہلا حکم ہے، اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تو اس پر ڈرے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ڈال دے دریا میں. یہ دوسرا حکم، یعنی 2 حکم اللہ فرما رہے ہیں. اس کو دودھ پلا اور جب تجھے ڈر لگے تو اس کو دریا میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو نے ڈرنا بھی نہیں اور تو نے گھبرانا بھی نہیں. 2 چیزیں منع بھی کر دیا. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے. یہ ایک خوشخبری. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے. تو دیکھو 2 خبریں ہیں، 2 حکم ہیں، جو منیات ہیں اور 2 خوشخبری ہیں. فکرہ ایک ہی ہے. ایک فکرے کے اندر گہرائی دیکھیے قرآن مجید کے کتنی ہے. اب ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے کہنے پر دریا میں تو ڈال دیا، مگر ماں تھی نا، دل دکھی تھا، پریشان تھا. واپس آ گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ کوئی 6-7 سال کی لڑکی تھی، بڑی تھی، سمجھدار بچی جیسے ہوتی ہے. اس کو کہا کہ بیٹا تو ذرا دریا کے کنارے کنارے چل اور دیکھ کہ یہ کہاں جاتا ہے بکسا، اور پھر جو خبر ہو مجھے آ کر بتا دینا. مگر ساتھ ساتھ نہ چلنا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ تو جانتی ہے. دور چلنا اور بس دیکھتے رہنا کہ بکسا جا کہاں رہا ہے. چنانچہ دریا نے اس بکسے کو کنارے کے اوپر لا کے ڈال دیا. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے موجود تھا. اس کے جو کارندے تھے انہوں نے بکسے کو دیکھا تو انہوں نے بکسے کو اٹھایا تو محسوس ہوا کہ اندر تو کوئی وزنی چیز ہے، تو وہ اٹھا کے لے آئے فرعون کو دکھانے کے لیے. فرعون کے ساتھ اس کی بیگم بھی موجود تھی، آسیہ. بی بی آسیہ نے کہا کہ کھولو اس کو. اب جب انہوں نے بکسے کو کھولا تو اندر ایک بچہ، اور بچہ اتنا خوبصورت کہ جو دیکھے دل دے بیٹھے. چنانچہ جب فرعون کی بیوی نے دیکھا بچے کو تو دیکھتے ہی کہنے لگی لا تقتلوہ، تم نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا. عسیٰ ان ینفعنا، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اب دیکھیں وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا، اپنی بیوی کے کہنے پر اس بچے کو قتل کرنے سے رک گیا. مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ عورتیں جو کہتی ہیں نا جی کہ خامد ہماری بات نہیں مانتے، وہ غلط کہتی ہیں. اتنے بڑے بڑے فرعون جیسے لوگ بھی بیوی کی بات مانتے تھے، تو عام بندہ بیوی کی بات کیوں نہیں مانے گا؟
اب فرعون کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ میرے محل میں پلے گا تو یہ تو میرا شکر گزار بنے گا، احسان مند ہوگا، یہ مجھ سے تاج و تخت کیوں چھینے گا؟ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کر دیا۔ خوشی کا اظہار اتنا کیا کہ اس کے ارد گرد 800 بندے پہرا دینے والے تھے، یعنی فرعون کے جو سیکورٹی گارڈ تھے ان کی تعداد 800 تھی۔ اس نے ان 800 غلاموں کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں انسان کے لیے غلامی سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، یہ فرعون کے ہاتھوں میں پہنچے اور اللہ نے 800 بندوں کو غلامی سے نجات عطا فرما دی۔ اب جی بچے کو لے کے وہ محل میں آ گئے۔ اس زمانے میں فیڈر کی مائیں تو ہوتی نہیں تھیں، یہ جو خشک دودھ ملتا ہے اور فیڈر کا دودھ ہوتا ہے، عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی، بچے نے کوئی دودھ نہیں پیا تھا تو بچہ رو رہا تھا۔ اچھا، بچے کا رونا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ توبہ، سارے گھر والے ہل جاتے ہیں۔ ہوتا چھوٹا سا ہے، بے سمجھتا ہے، لیکن تھوڑا سا اون کر دے سب کا سکون گیا، سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں رو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہم بھی اپنے گھر میں تماشا دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح روئے اور پورے محل کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ جی بچہ کیوں رو رہا ہے، او جی دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ۔ چنانچہ ایک عورت کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، چنانچہ بچہ دودھ نہیں پیتا تھا۔ جو عورت آتی دودھ نہیں پیتا، عورت آتی دودھ نہیں پیتا۔ اب بہت پریشان، ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ فرعون کم وقت جو تھا ویسے تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مگر ایک رات جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو اور میں جا کے آرام کروں۔ اتنے میں صبح بھی ہو گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، اس کا دل اور مغموم کہ رات گزر چکی ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول دیتی، وہ تو رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس کا بچہ ہے جو وہاں پہنچا ہے۔ ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی، سہارا دے دیا، تسلی دے دی، چنانچہ اس کی والدہ روئی نہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی جا اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آ۔ اب بہن جو تھی وہ آئی فرعون کے محل میں تو اس نے عجیب تماشا دیکھا، بچہ رو رہا ہے اور کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا۔ اب باتیں چل رہی تھی کہ کیا کریں، کس کو بلائیں؟ تو اس لڑکی نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ وہ اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کا بڑا خیال رکھیں گے۔ اب ان لوگوں کو شک تو پڑا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کا بڑا خیال رکھیں گے، تو انہوں نے پکڑا، اے لڑکی تو کیوں کہتی ہے بڑا خیال رکھیں گے؟ وہ بھی سمجھدار تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگے جی ہم رعایا ہیں، ہم اگر بادشاہ کے کام کا خیال نہیں کریں گے تو کون خیال کرے گا؟ ان کا ہاں ٹھیک ہے چلو بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی، اماں چلو بھائی دودھ نہیں کسی کا پی رہا، آپ اس کو دودھ پلائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ VIP مہمان بن کے فرعون کے محل میں آئی۔ انہوں نے بچے کو جیسے ہی دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے دودھ قبول کر لیا۔ اب جب بچے نے دودھ قبول کر لیا تو سارے محل میں خوشی ہو گئی کہ جی بچے نے دودھ پی لیا پی لیا پی لیا۔ فرعون نے کہا اچھا اس عورت کو دودھ پلائے اور میں تو سونے جا رہا ہوں، اور جب تک میں اٹھ کے تازہ دم واپس نہیں آ جاتا اس کو جانے نہیں دینا۔
لو جی فرعون تو نیند پوری کرنے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے بعد انہوں نے آسیہ کو کہا، ملکہ کو، کہ بھئی مجھے تو گھر جانا ہے، میرے اور بھی بچے ہیں، میرا خامد ہے، میرا گھر ہے، اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، مجھے تو جانا ہے۔ اب فرعون اٹھا، اس کو بتایا گیا جی کہ ایک عورت کا دودھ بچے نے لے تو لیا ہے، لیکن عورت یہاں محل میں ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرعون نے فیصلہ کیا، اچھا عورت کو کہو کہ ہمارا بچہ اپنے گھر لے جائے، اس کو وہیں پہ دودھ پلائے، میں مہینے کی تنخواہ اس کو گھر میں پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر اس بات کو لوگ نہیں سمجھتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ کیا اللہ کے وعدے پر، اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھروسہ کیا اللہ کے وعدے پر، اللہ نے ان کو 10 سال کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کروائی، اور بالآخر فاتح مکہ بنا کر اللہ نے ان کو دوبارہ مکہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں سبق ملتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرتے چلیں۔ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر دکھاتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب کو شکست عطا فرما دی۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے۔ تو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں، اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو پورا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے وعدوں پر یقین عطا فرمائے، اور پوری زندگی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر مراقبہ کر کے دعا کر لیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچویں ہے مراقبہ 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب نماز سے فارغ ہوں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سے کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔
انشاءاللہ جب آپ باقاعدگی کے ساتھ مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہواؤں سے والا دل بدل دے۔ خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل
بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے اللہ، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے اللہ، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ پڑا ہو تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہو تیرے در پر دل شکستہ، رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما،
سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے میرے مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما اے میرے مولا اندھیری رات کا وقت ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہے اے میرے مولا رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے اللہ تیرے چند فقیر بندے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اے میرے مولا ہم مانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے بہت خطائیں کی اے میرے مولا ہم نے آپ کو ناراض کر لیا اللہ جائے تو کہاں جائے مانگے تو کس سے مانگے اے میرے مولا آپ ہی کے در پہ آئے پڑے ہیں اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اے میرے مولا اگرچہ آپ ہم سے ناراض ہیں لیکن آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے پیارے اللہ راضی ہو جائیے پیارے اللہ راضی ہو جائیے اللہ اگر راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں اللہ کوئی دوسرا حاجت رہا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اے میرے مولا آپ ہی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اللہ نرمی کا معاملہ فرما اے میرے مولا اس وقت پوری دنیا پریشان ہے اللہ سچی بات ہے کرتوت ہمارے اپنے ہیں غلطیاں ہماری ہیں ہم نے آپ کو ناراض کر بیٹھے اے میرے مولا اب سب پریشان ہو کے آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اے میرے مولا تمام پریشانیوں کو دور فرما اللہ بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ کرونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما اے میرے مولا کتنے گھر ایسے ہیں جہاں روزانہ کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے اللہ کوئی نہ کوئی کسی سے جدا ہو رہا ہے اے میرے مولا ایک ایسی آفت آ پڑی اللہ سچی بات یہ ہے حقیقت یہ ہے ہم نے آپ کو ناراض کر دیا اللہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا اللہ آپ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اے میرے مولا ہماری حاجت روائی فرما دیجئے اللہ مشکل کشائی فرما دیجئے اللہ سب کی حفاظت فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما پروردگار عالم آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ ہم نے دنیا کے فقیر کو دیکھا ہے اس کو ایک در سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہمارا ہے اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ جسے آپ کے در سے دھکے مل جاتے ہیں دنیا میں کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی اے میرے مولا رحمت کی نظر عطا فرما اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا رحمت کی نظر بلال پہ ڈالتا تھا اپنی زندگیوں کو دیکھو اپنے نامہ اعمال کو دیکھو اللہ ہم مانتے ہیں اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ ہم اقراری مجرم ہیں لیکن میرے مولا آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما اللہ خطاؤں سے درگزر فرما اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اپنے والد سے کہتا ہے ابو میں تھک گیا مجھے اٹھا لیجئے اللہ ہم بھی نفس و شیطان سے
لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اللہ اب آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیجئے، اللہ خیر کے معاملے فرما دیجئے، اللہ عافیت کے معاملے فرما دیجئے، اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے بھی محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اللہ شر پسندوں کی شر سے محفوظ فرما، مولا دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے مولا جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ دور قریب جتنے لوگ دعا پہ سن رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے میرے مولا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاؤتیہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اے میرے مولا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی تیرے گھر کا دیدار کرتا ہے، اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ ہمارے اوپر کیا وقت آ گیا اب آپ کے گھر کا بھی دیدار نہیں کر سکتے، اے میرے مولا ہمیں بھی اس گھر کا بار بار دیدار عطا فرما، اللہ محبوب کے در کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے میرے مولا ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔